میں اس کے بعد معلوم ہے ہمارے موضوع بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا مفتی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور تفصیل سے اس موضوع پر بیان فرمائیں اور ہم لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ معزز موقر علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، آپ تمامی حضرات کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پر کس موضوع کو سننا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کو کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک عقیدہ، ایک عمل۔ عمل کی بنسبت عقیدہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک عقیدہ بھی خراب ہے تو تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایک عمل خراب ہے لیکن عقیدہ صحیح ہے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا صرف عقیدہ صحیح ہو لیکن عمل کچھ بھی نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور پہنچے گا۔ اور کوئی شخص ایسا ہے بہت سارے نیک اعمال اس کے پاس ہوں، تمام نیک اعمال اس کے پاس ہوں، لیکن عقیدہ درست نہ ہو، تو وہ شخص جنت میں نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ انسان کا بدن ہے۔ عقیدے کی مثال دل کے جیسی ہے اور عمل کی مثال ظاہر بدن کے جیسی ہے۔ کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ہاتھ یا پیر کی انگلیاں نہیں ہیں، ناک کٹی ہے یا کان کٹا ہے یا آنکھ نہیں ہے، تو وہ انسان رہے گا اور زندہ رہے گا۔ لیکن یہی اگر کسی کا دل کٹ جائے، کسی کے دل کا کچھ ٹکڑا نکال لیا جائے، تو پھر وہ انسان زندہ انسان نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس لائق ہوگا کہ اسے قبروں میں دفن کر دیا جائے۔ تو عقیدہ بے انتہا ضروری ہے۔ عقیدے کی ایک اور مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ عدد کے مانند ہے اور عمل زیرو اور صفر کے مانند ہے۔ عدد 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4، 5 وغیرہ، ان کی اپنی اہمیت اور قیمت ہے، لیکن صفر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سارے صفر ایک ساتھ ہوں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن عدد اگر 1 ہے تو اس کی بھی قیمت ہے، 2 ہو جائے تو بھی قیمت ہے، 3 ہو جائے تو بھی قیمت ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ عدد کے ساتھ صفر لگا دیا جائے، عدد کے ساتھ صفر لگا دیا جائے، جیسے 1 ہے، 1 کے بازو میں ہم 1 صفر لگا دیں تو 10 ہو جائے گا، 2 صفر لگا دیں 100 ہو جائے گا،
3 صفر لگا دیں 1000 ہو جائے گا، اس طریقے سے ہوتا چلا جائے تو عدد کی قیمت بڑھتے چلی جائے گی، عدد کی قیمت بڑھتے چلی جائے گی۔ اور اگر صفر ہے اس کے ساتھ عدد نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر صفر کے ساتھ عدد لگ جائے تو پھر صفر کی قیمت بننا چالو ہو جائے گی۔ جیسے 1 صفر ہے، اس کے بازو میں ہم نے 1 لکھ دیا تو 10 ہو گیا، صفر کی قیمت بن گئی۔ 1 کے بازو میں 1 اور لکھ دیا تو 110 ہو گیا، 1 اور لکھ دیا تو 1110 ہو گیا۔ اس طریقے سے عدد لگاتے چلے جائیں تو صفر کی قیمت بنتے چلی جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے، تب بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن اگر کسی کے پاس صرف عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ عقیدے کے ساتھ اگر عمل صحیح ہوگا، صحیح عقیدے کے ساتھ عمل ہوگا تو عقیدے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور نیک عمل ہے اور اس کے ساتھ عقیدہ بھی آ جائے تو نیک عمل کی قیمت بنتے چلی جائے گی۔ تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ عقیدہ بے انتہا ضروری چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ عقیدہ کس کی ضرورت ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک کے پاس صحیح عقیدہ رہنا ضروری ہے، اور جتنے صحیح عقیدے ہیں ان تمام کا ماننا بھی ضروری ہے، ان تمام کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص ہے، تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، اس کے پاس صحیح عقیدہ ہے تو اس کا تبلیغ والا عمل قابل قبول ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، مدرسے کا مدرس ہے، اس کے پاس صحیح عقیدہ ہے تو اس کی تدریس کی اہمیت ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے، خانقاہی نظام سے لگا ہوا ہے، خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کی ترتیب پر چلتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے اس خانقاہی نظام کی اہمیت ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کا جہاد بھی قابل قبول ہے۔ تمام لوگوں کو دیکھ لیں، مرد ہوں عورت ہوں، بچے ہوں بوڑھے ہوں جوان ہوں، ہر ایک کی ضرورت صحیح عقیدہ ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تمام نیک اعمال کو بندہ انجام دے لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو اب اس بات سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ صحیح عقیدہ ہر ایک کے پاس رہنا ضروری ہے۔ ہم مزدور ہیں تب بھی ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہم مدرسے میں مدرس ہیں تب بھی ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہم امام ہیں حافظ ہیں تب بھی ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہم گھریلو زندگی گزارتے ہیں تاجر ہیں تب بھی ہمارا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کو اور ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ہماری اپنی مسجد میں امام ہے، ہماری اپنی مسجد میں امام ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے 200 300 50 مصلی جتنے ہیں کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ امام کے عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ زیادہ صحیح رہنا ضروری ہے، اور وہی امام کا عقیدہ اگر صحیح ہے اور مصلیوں میں ایک کے بجائے 10 لوگ ہوں خراب عقیدے والے تو صرف ان کی نماز خراب ہوگی، بقیہ تمام مصلیوں کی نماز درست رہے گی۔ امام کی نماز درست، مصلیوں کی نماز درست، جن کا عقیدہ خراب ان کی نماز نہ درست خراب۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ عقیدہ ہمارے لیے، صحیح عقیدہ ہمارے لیے یہ بے انتہا ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، یہ عقیدہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر بے شمار عقائد ہیں، لیکن علماء کرام نے ان تمام عقائد کو 3 بڑے بڑے عقیدوں میں سما دیا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں اس کو اکیلا تنہا وحدہ لا شریک لہ سمجھنا۔ جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کی صفات میں بھی کوئی اور شریک
نہیں ہے، اب وہ چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک نہیں ہے۔ دوسرا جو عقیدہ ہے وہ نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے۔ نبوت اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے، بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ آتی ہے۔ تو پہلے نبی آدم علیہ السلام، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان میں بے شمار نبی اور رسول آئے۔ تو جو رسول ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے نئی شریعت دے کر بھیجتے تھے یا پھر آسمانی کتاب ان پر نازل کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے 4 بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو اللہ رب العزت نے رسولوں کو دیا، جن میں سب سے آخری کتاب ہمارے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور نبوت اور رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ نبوت ایسی چیز ہے کہ بندہ اپنی محنت کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی دیکھیے، ہم میں سے جو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مومن مسلم بندہ ہے، اگر وہ اللہ کا ولی بننا چاہے تو بڑا آسان ہے۔ تقوی، طہارت کی زندگی اپنائے، گناہوں سے پرہیز کرے، مستحبات پر عمل کرے، عبادت کی کثرت کرے، تو اللہ رب العزت اسے اپنی خاص ولایت عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ کوئی متقی بننا چاہے تقوی اختیار کرے، اللہ کا ولی بننا چاہے تقوی اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے، گناہوں سے بچے۔ لیکن اگر کوئی نبی بننا چاہے، چاہے وہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہے، ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، دنیا کے تمام نیک اعمال کو انجام دیتا رہے، تب بھی وہ اللہ کا نبی نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ نبوت اور رسالت ایسا عہدہ اور منصب ہے جو اللہ تعالیٰ خود سے اپنے منتخب بندوں کو دیتے ہیں۔ خود سے کوئی چاہے کہ نبی بن جائے تو وہ نہیں بن سکتا ہے، چاہے جتنی محنت کر ڈالے، چاہے جتنی عبادت کر ڈالے، چاہے جتنا متقی اور پرہیزگار بن جائے، لیکن خود سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اور جب ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، فریبی اور مکار ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں اب کوئی نبی آنا نہیں ہے، دنیا میں اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ جن کو نبوت ملنا تھا ہمارے نبی سے پہلے ان کو مل چکی ہے، آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ نبوت ہے۔ نبوت اور رسالت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے منتخب بندے جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور ان کو نبی بنا دیتا ہے۔ اب نبی جو ہوتا ہے تو اس کے اندر 4 صفت خاص طور سے رہتی ہے۔ نبی اور رسول کے اندر 4 صفت خاص طور سے رہتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ انسان ہو، سب سے پہلی چیز وہ انسان ہو۔ انسان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو نبی اور رسول نہیں بنایا، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں عطا کی، نہ جنوں میں سے کسی کو دی، نہ فرشتوں میں سے کسی کو دی، اور نہ عورتوں میں سے اللہ نے کسی کو نبی یا رسول بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ نبی انسانوں میں سے صرف مردوں کو ہی بنایا گیا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے وہ پاک ہو، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک اس کی زندگی انتہائی پاکیزہ گزری ہے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے، یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہ
نہ اس سے جانے میں ہوئے اور نہ انجانے میں ہوئے اور نہ ہو سکتے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مفروض الاتباع ہو، یعنی کہ نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جب نبیوں کو بھیجا ہے اور جن لوگوں میں بھیجا ہے ان لوگوں کے اوپر نبی کی اتباع کرنا فرض رہا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دو کہ میں تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ انسان اللہ کے نبی کے زمانے میں رہا ہو یا آپ کے بعد کبھی بھی پیدا ہو قیامت سے پہلے اس پر یہ بات لازم اور وہ ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مانے۔ تو مفروض الاتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتباع فرض ہو۔ چوتھی چیز جو ہے وہ مبعوث من اللہ ہو، مبعوث من اللہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا ہو۔ خود سے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، خاص طور سے اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا نعوذ باللہ یا یہ کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے جو آدمی ہیں ان کے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں ہم کو بتلا دیا تو اب ہم کیوں کسی کی نبوت کو مانیں؟ اب یہ جو پہلی بات ہے کہ محمد تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں بڑی ہوئیں، تمام کی شادی ہوئی، لیکن آپ کے جو 2 یا 3 فرزند تھے ان کا انتقال بچپن میں ہوا۔ وہ بچے تھے، آدمی نہیں بنے تھے۔ جب آدمی نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات سچ ہے کہ محمد کسی مرد کے آدمی نہیں ہے۔ مرد کب بنتا ہے؟ جب بچہ جوان اور بالغ ہو جاتا ہے تب وہ آدمی بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی نوبت نہیں آئی کہ وہ بالغ ہوا ہو، سب بچپنے میں ہی فوت ہو گئے۔ تو یہ 4 صفت نبی میں ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ نبی انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، مفروض الاتباع ہو۔ یہ 4 صفت صرف نبیوں میں رہتی ہے، نبی کے علاوہ اب وہ کسی میں نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص بولے گا کہ میری اطاعت تم پر فرض ہے تو وہ گمراہ ہے، اور جو اس کی اطاعت کو فرض جانے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے، اور جو اس کو ایسا مانے وہ بھی گمراہ ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، یا یہ کہ اللہ نے مجھ کو عیسیٰ مسیح بنایا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو کبھی دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ از خود انہیں پہچان جائیں گے۔ اب یہاں پر نبوت اور رسالت کسے کہتے ہیں اس کو ہم نے سمجھ لیا، نبی کسے کہتے ہیں اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اکیلی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول تو بنایا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی وصف عطا کیا جس کو ختم نبوت کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔
جو یہ پیدا ہونے والا جو شخص یہ کہے کہ مجھ کو نبی مانو، مجھ کو نبوت ملی ہے، وہ جھوٹا اور کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ رب العزت ایک نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے نازل کریں گے، تو کیا وہ اللہ کے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے قریب اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ہمارے نبی سے تقریباً 600 سال پہلے ان کی پیدائش ہو چکی ہے۔ نبی کے بعد پیدا ہوئے، آپ لوگ بولے ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ہمارے نبی سے پہلے ہوئی اور 600 سال پہلے ہوئی۔ تو جب ہمارے نبی سے 600 سال پہلے پیدا ہوئے، ہمارے نبی سے 600 سال پہلے تقریباً ان کو نبوت مل چکی ہے، تو اب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو نبی ہی رہیں گے، البتہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کریں گے۔ نبوت پہلے مل چکی ہے، رسول بنائے جا چکے ہیں۔ اچھا، نبی اور رسول کے بارے میں ایک خاص بات کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو نبی یا رسول بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے نبی اور رسول رہتا ہے، نبوت اور رسالت اس سے کبھی واپس نہیں لی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ نبی اور رسول رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول برقرار رہیں گے، لیکن چونکہ اللہ کے آخری نبی پر آخری شریعت اللہ نے نازل کر دی، آخری شریعت کے ساتھ ان کو بھیجا، آخری کتاب ان کو دے کر بھیجا، تو اب عمل صرف آخری کتاب اور آخری شریعت پر ہوگا، اور وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کریم پر کریں گے۔ یہ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کہ وہ نبی اور رسول رہیں گے لیکن عمل شریعت محمدیہ پر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ختم نبوت کا خصوصی وصف عطا کیا ہے، اور آپ کا یہ خصوصی وصف ایسا ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جو پیدا بھی ہو اور نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نازل ہوں گے، سچ اور برحق ہے، لیکن کبھی نبی ہونے کا دعویٰ اس وقت تو نہیں کریں گے۔ تو یہ نبوت، رسالت اور ختم نبوت ہو گیا۔ اب چلیے تیسرا عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ توحید کا ہے، دوسرا عقیدہ نبوت اور رسالت کا ہے، تیسرا بڑا عقیدہ آخرت کے دن کا عقیدہ ہے۔ آخرت کے دن کے عقیدے سے مراد وہ عقیدہ ہے کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تمام لوگ ختم اور فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، نیک لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے اور برے اور گناہ گاروں کو، مشرکین اور کافرین کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے گناہوں کی نجاست جہنم کی آگ سے پاک ہونے کے بعد دوبارہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہے تیسرا۔ اور قیامت آنی ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند اللہ۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ کب واقع ہوگی، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ ہمارے اور آپ کے آقا مخبر صادق سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہم کو بتلائی ہیں۔ اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں بے شمار ہیں، چھوٹی بڑی بہت ساری ہیں۔ علماء کرام نے عوام کی آسانی کے لیے، عام مسلمانوں کی آسانی کے لیے انہیں دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، قیامت کی چھوٹی نشانی اور قیامت کی بڑی نشانی، جنہیں ہم
علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ کہہ سکتے ہیں۔ صغریٰ یعنی چھوٹی نشانی، علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانی۔ بڑی نشانیوں میں کئی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن سب سے خاص اور اہم ایک نشانی ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور، ان کا ظاہر ہونا، یہ ایک بڑی علامت ہے۔ دوسری بڑی علامت ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا۔ تیسری بڑی علامت ہے دجال کا خروج، یعنی دجال کا نکلنا۔ یہ تین بڑی بڑی ایسی علامتیں ہیں کہ جن کے بارے میں پوری امت کا اجماعی، قطعی، یقینی اور عزمی عقیدہ ہے کہ یہ سب جیسا اللہ کے نبی نے بتلایا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی اور بنیادی باتیں ارشاد فرما دی ہیں کہ وہ من وعن ویسی ہی ہوگی، من وعن ویسی ہی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی وہ ہمارے سامنے نہیں ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ہو کر رہے گی۔ آپ کو میں صرف ایک واقعہ بتلاؤں گا۔ ہمارے ایک بڑے عالم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سمت میں جو سفید مینار ہے اس پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے دمشق کا نام لیا، وہاں جامع مسجد کا نام لیا، وہاں کے مینار کی کیفیت بتلائی کہ سفید رنگ کا ہوگا، اور یہ بھی بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے زرد رنگ کی دو چادر پہنے ہوئے نازل ہوں گے۔ یہ بتلا دیا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دمشق میں کافروں کی حکومت تھی، مشرکوں کی حکومت تھی۔ مسجد تو دور کی بات ہے، مسلمانوں تک کا نام و نشان نہیں تھا۔ مینار تو دور کی بات ہے، مسجد کا بھی وجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اور آج آپ دیکھ لیں دمشق میں جامع مسجد جو ہے اس کے مشرقی سمت میں ایک ایسا مینار کھڑا ہے جو سفید رنگ کا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 500 یا 600 برس کے بعد تعمیر ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کہاں سے بتلایا؟ اللہ کے بتلانے سے آپ نے بتلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، امام مہدی کے بارے میں، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اور دجال مسیح کے بارے میں جو بتلائی ہیں، وہ سب من وعن ویسی ہی ہوگی جیسی اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ امام مہدی کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مہدی ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا۔ اب اس اللہ کے نبی کے اس ارشاد کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے نسب کے بارے میں بتلا دیا کہ امام مہدی جو ہوں گے یہ میرے خاندان سے ہوں گے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ایک لڑکے کی نسل سے ہوں گے جو حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دو لڑکے بڑے مشہور ہوئے، ایک حسن ایک حسین۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ ہے آل اولاد کا، اس نسل میں امام مہدی پیدا ہوں گے، اور یہ پیدا ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور جس وقت ان کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر 40 برس کے قریب ہوگی۔ یہ پیدا مدینہ میں ہوں گے، امام مہدی پیدا مدینہ میں ہوں گے، نبی کے خاندان سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا،
اور جس وقت ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت دنیا میں کیا ماحول رہے گا، کیا معاملہ رہے گا، وہ بھی اللہ کے نبی نے بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجاز کے علاقے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ یعنی مسلمانوں کا ایک بادشاہ فوت ہو جائے گا۔ اب اس کے وارثین میں آپس میں کھینچا تانی ہوگی، ہر کوئی چاہے گا کہ بادشاہ کی جگہ میں بادشاہ بنوں، خاندان کے مختلف لوگ جھگڑا کریں گے۔ تو محمد بن عبداللہ جو امام مہدی ہوں گے ان کو اس وقت تک علم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ وہ یہ سوچ کر مدینہ سے مکہ چلے آئیں گے کہ کہیں لوگ مجھ کو بادشاہ نہ بنا دیں، کہیں لوگ مجھ کو بادشاہ نہ بنا دیں، یہ سوچ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ مکہ آئیں گے۔ لیکن مکۃ المکرمہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کی تجلیات کی بنا پر اور بہت سارے متجسس اور طالب علماء کرام جن کی ایمانی فراست بہت زیادہ ہوگی، وہ امام مہدی کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہی امام مہدی ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس وہ طواف کر رہے ہوں گے، مسجد حرم کے اندر ان کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہی امام مہدی ہے، اور ان کو پکڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے ہاتھ پر ہم سے بیعت لو، ہم تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، مسلمانوں کو امن اور سکون دلائیں گے۔ تو یہ گھبرا جائیں گے کہ مسلمانوں کا امیر اور بڑا بننے سے بچنے کے لیے میں مدینہ سے نکل کر مکہ آیا ہوں اور یہاں لوگ مجھ کو دھر لیے۔ بہرحال وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن وہ علماء کرام بضد ہو جائیں گے، باصرار رکن یمانی اور مقام ابراہیم۔ خانہ کعبہ میں یہ دو جگہ، خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور اس سے تھوڑے فاصلے پر مقام ابراہیم ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں امام مہدی بیٹھ کر ان علماء کرام کی بیعت لیں گے۔ اس وقت ان افراد کی تعداد 313 ہوگی۔ اس وقت جو علماء کرام ہوں گے، مخصوص علماء، ان کے جو مریدین، متوسلین اور ان کے متبعین جو ہوں گے، ان تمام کو ملا کر کل تعداد 313 کی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ امام مہدی کا ظہور مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں مطاف میں ہوا ہے، اور وہ بھی انہوں نے خود سے نہیں کہا بلکہ علماء نے ان کو پہچان کر اصرار کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو وہ امام مہدی ہوں گے سچے، ان کے علاوہ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اب اس وقت ایسا ہوگا، ملک شام میں ایک سفیانی شخص ہوگا، جب وہ سنے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے تو وہ ان کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ وہ لشکر بیدا کے مقام میں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے مقام بیدا۔ جب یہ لشکر اس جگہ پر پہنچے گا تو اللہ رب العزت اس لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے۔ سفیانی بہت کھسیانی ہو جائے گا، سفیانی کھسیانی ہو جائے گا، پھر یہ خود لشکر لے کر نکلے گا امام مہدی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن یہ ناکام ہوگا، ان سے جنگ ہوگی، امام مہدی کی اور اس کی جنگ ہوگی اور وہ مارا جائے گا۔ تو یہ جو دو لشکر بھیجا جائے گا، جب ایک دھسا دیا جائے گا دوسرا شکست کھا جائے گا، تو اس وقت امام مہدی پورے عالم میں مشہور ہو جائیں گے، تمام جگہوں پر ان کا چرچا ہو جائے گا کہ ان کی وجہ سے ایک لشکر زمین میں دفن ہوا اور ان کے ساتھ ایک لشکر نے جنگ کی تو وہ ہار گیا۔ یہ ان کو مشہور کرنے کے لیے ہوگا۔ تو پوری دنیا سے کتب، ابدال، علماء، مسلمان جوگ در جوگ خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور امام مہدی علل اعلان کھلم کھلا لوگوں سے جہاد کی بیعت لیں گے۔ پھر تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ نکل کر مدینہ منورہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ شام کی طرف رخ کریں گے۔ اب یہ شام کی طرف کیوں آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنگ ایسی ہونی ہے، ایک جنگ
پیلے لوگوں کے ساتھ یعنی انگریزوں عیسائیوں کے ساتھ ایک جنگ ایسی ہے جو بے انتہا شدید اور مصیبت کے لحاظ سے بہت سخت ہونے والی ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کچھ مسلمان جو مجاہدین ہوں گے وہ اور کچھ عیسائی، ان دونوں کے درمیان میں صلح ہو جائے گی، اور یہ دونوں یعنی عیسائی اور مسلمان مل کر کچھ دوسرے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ تمام لشکر رات کے وقت پرسکون رہے گا، رات میں آپس میں لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، تو بات چیت کے دوران ایک عیسائی سلیب اٹھا کر لائے گا ہاتھوں میں اور کہے گا کہ دیکھو سلیب کی برکت سے ہم کو فتح ملی۔ وہ جو نشان آتا ہے نا اسے کراس کا، وہ کہے گا کہ اس کی برکت سے ہم کو فتح ملی۔ تو ایک جو مسلمان رہے گا اس کو غصہ آئے گا، اس کی غیرت ایمانی جوش میں آ جائے گی، وہ سلیب کو توڑ دے گا اور کہے گا کہ نہیں، مسلمانوں کے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اب عیسائی ایک طرف جو آپس میں صلح کیے ہوئے تھے، عیسائی ایک طرف ہو جائیں گے، مسلمان ایک طرف، اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ اب وہ عیسائی جو شکست کھا چکے تھے یہ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ ان عیسائیوں کا ساتھ دیں گے، اور جب عیسائیوں کا دونوں لشکر مل جائے گا تو مسلمانوں کو یہ بہت شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ شہید کریں گے۔ مسلمان اس وقت تو ختم ہو جائیں گے، وہ جو لشکر کے مسلمان تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ عیسائی لشکر ہر ملک پر حملہ کرے گا، یہاں تک کہ یہ خیبر جو مکہ مکرمہ سے قریب ہے، خیبر کا مقام، یہ لوگ جنگ کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائیں گے، خیبر کے مقام تک، اور وہاں بیٹھ کر یہ سازش کر رہے ہوں گے کہ ہم کو اب مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت امام مہدی کا ظہور کر دیں گے، اور پھر جب امام مہدی کا ظہور ہوگا یہ مدینہ پہنچیں گے، پھر مدینہ سے نکل کر شام کی طرف آئیں گے اور ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، اور انہیں شکست دیتے ہوئے دھکیلتے ہوئے پیچھے لے کر چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ ملک روم جسے آج ہم اٹلی کہتے ہیں، اٹلی کے اوپر یہ قبضہ کر لیں گے۔ امام مہدی کا اٹلی کے اوپر قبضہ ہوگا، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لشکر جو ایک ایسا شہر فتح کرے گا جس کے ایک جانب میں خشکی ہے اور ایک جانب میں پانی ہے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ ارشاد فرمایا اور روئے زمین پر ان کے فضائل بیان فرمائے۔ تو یہ امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لے گا، اور امام مہدی پھر آگے بڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اب یہ دجال کون ہے؟ یہ دجال ایک ایسا یہودی شخص ہے جس کی ٹانگ ٹیڑھی میڑھی ہے، جو پستہ قد ہے، جس کی دونوں آنکھوں میں خرابی ہے، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابلی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ کانی ہے، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے۔ یہ دجال کی تمام علامتیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہیں۔ پھر دجال کا جب خروج ہوگا اور یہ نکلے گا، پوری دنیا میں یہ چلے گا، کیونکہ دجال پوری دنیا میں چلے گا، اس واسطے اس کا ایک لقب مسیح ہے۔ مسیح یعنی دنیا میں گھومنے والا، چلنے والا، اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں اور برسوں یعنی جن کو کوڑ ہو گئی ہے، جذام کا مرض ہے، ایسے پیدائشی ایسے مریضوں پر آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو ایک مسیح ابن مریم ہے اور ایک مسیح الدجال ہے، ایک مسیح ابن مریم ہے۔ تو جو مسیح ابن مریم ہے یہ مسیح الدجال کو قتل کریں گے، اور اسی کے لیے ان کا نزول آسمان سے ہوگا۔
اب جب دجال کا خروج ہوگا تو یہ پوری دنیا میں گھومے گا۔ اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال جب نکلے گا، خروج کرے گا اور دنیا میں یہ گھومے گا تو اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی، اس کے ساتھ گوشت اور روٹی کا پہاڑ بھی ہوگا، اور وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، لیکن اس کے ساتھ جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کے ساتھ جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو لوگ اس کے ماننے سے انکار کر دیں گے وہ ان کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو اس کو مانے گا، اس کا اقرار کرے گا، اس کی خدائی کا اقرار کرے گا، اس کو وہ جنت میں ڈالے گا، لیکن بظاہر تو وہ جنت ہوگی لیکن اندر سے وہ جہنم ہوگی۔ ایک علاقے میں وہ پہنچے گا، لوگ اس کی خدائی کا اقرار کر لیں گے تو وہاں وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ کھیتی اگا دے گی، ہر قسم کے غلے اناج وہاں فوری طور پر پیدا ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر لوگ اور اس کا اقرار کریں گے۔ ایک علاقے میں پہنچے گا، وہاں کے لوگ اس کی خدائی کا انکار کر دیں گے تو وہاں پر قحط اور سوکھا اور کال پڑ جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، اناج ختم ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں دجال کرے گا۔ ہوتے ہوتے جب یہ آئے گا مدینہ منورہ کے پاس، مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا تو داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت تو مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، 6 اور 1 7۔ ہر دروازے پر 2 فرشتے کا پہرا ہوگا اور وہ دجال کو اندر داخل ہونے سے روکیں گے۔ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، لوٹ جائے گا۔ مکۃ المکرمہ میں یہ داخل ہونا چاہے گا، داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ ایک شخص دجال کے سامنے آئے گا اور وہ اس بات کی گواہی دے گا، اشہد انک الدجال الذی اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے خبر دی ہے۔ تو دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ دیکھو، اگر میں اسے موت دے دوں اور موت کے بعد زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو مانو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں مانیں گے، پھر انکار نہیں کریں گے۔ تو وہ اس شخص کی گردن کٹوا دے گا، انہیں 2 ٹکڑے کروا دے گا، اور پھر ان کو زندہ ہونے کا حکم دے گا، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ زندہ ہونے کے بعد وہ پھر گواہی دیں گے کہ مجھ کو پہلے جو یقین تھا وہ یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے۔ پھر وہ اس شخص کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر قادر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کی گردن کو تانبے کی بنا دیں گے، اس پر چھری نہیں چلے گی، تو پھر وہ ان کو اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈالے گا جو کہ حقیقت جنت ہوگی۔ تو اس وقت تو دجال کی خدائی کا اقرار کرنے والے اقرار کر لیں گے، انکار کرنے والے اس آدمی کی گواہی پر انکار کر دیں گے۔ تو یہ تمام علامتیں، یہ تمام نشانیاں اللہ کے نبی نے ہم کو بتلائی ہیں۔ اب جب امام مہدی ملک شام میں پہنچیں گے، دمشق میں پہنچیں گے عیسائیوں کے لشکر سے لڑنے کے لیے، سامنے عیسائیوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا، مسلمان کم تعداد میں ہوں گے۔ امام مہدی اپنے مجاہدین کو رات بھر جہاد کی ٹریننگ دیں گے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اسی وقت، اقامت کے وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت 2 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے نازل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یہ ہوگا کہ آپ نہایت خوبصورت نظر آئیں گے، گندمی رنگ کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گندمی رنگ میں جو سب سے اچھا گندمی رنگ ہے وہ ان کا ہوگا۔ ان کا بال اتنا خوبصورت اور سیاہ ہوگا کہ سیاہ اور خوبصورت بالوں میں جو سب سے خوبصورت بال ہے وہ ان کے ہوں گے۔ اپنے چہرے کو اگر وہ جھکائے ہوئے ہوں گے تو پسینے کے قطرے چاندی کے موتیوں کی طرح ان سے ٹپکیں گے، اور کبھی وہ جھٹکے سے اپنے سر کو اٹھائیں گے تو ان کی زلف جو کان سے نیچے تک ہوگی اس سے
پسینے کے قطرے موتیوں کے مانند گریں گے، ایسا لگے گا کہ وہ غسل کر کے آئے ہیں، حالانکہ وہ غسل کیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور جب وہ نازل ہوں گے تو ان کے ایک ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ اب چونکہ اقامت کہی جا چکی تھی، نماز کا معاملہ ہوگا، امام مہدی امامت کا مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹیں گے کہ حضرت آپ کی آمد ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ اس وقت موجود تمام مسلمان پہچان جائیں گے، خوب اچھی طرح جان لیں گے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم مسیح ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم یہی ہیں جو دجال کو مارنے کے لیے آئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہم کو بتلایا تھا کہ یہ آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کو مصلی پر آگے بڑھا دیں گے، نہیں، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، تم نماز پڑھاؤ۔ امام مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد جتنی نماز ہوگی مسلمان سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امامت میں ادا کریں گے۔ نماز کے بعد مسجد میں جو مصلی ہوں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، سلام مصافحہ ملاقات ہوگی، پھر آپ کہیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھولو۔ مسجد کے باہر عیسائیوں کا بڑا لشکر کھڑا ہوگا جنگ کے لیے۔ ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس وقت تو اشراق کا وقت تو ہو چکا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، فجر کی نماز میں نازل ہوں گے اور فجر کی نماز میں سلام دعا مصافحہ کم سے کم ہر مصلی تو وہاں کرے گا، وقت کے جو نبی تھے، اور دجال کو مارنے کے لیے آئے ہیں اور اب مسلمانوں کی رہبری بھی وہی کریں گے، تو کم سے کم سلام مصافحہ ہوگا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد یہ دروازہ کھولا جائے گا مسجد کا، سورج نکل چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی سربراہی میں مجاہدین عیسائیوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دجال کی نظر جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر پڑے گی تو اس کو گھبراہٹ جاری ہو جائے گی، پسینہ چھوٹ جائے گا، بوکھلاہٹ طاری ہو جائے گی کہ کیسے میں یہاں سے بھاگوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد دجال جیسے برف پانی بنتا ہے یا پانی میں نمک جیسے گھلتا ہے، اس طریقے سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ بھی کریں تو ان کو دیکھنے کے بعد وہ پگھل کر پانی ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل اسی لیے کرے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں۔ اس وقت تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاثیر دیں گے کہ جہاں تک نظر پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس کی ہوا جائے گی، اور جس کافر کو ان کی سانس کی ہوا لگے گی وہ مر جائے گا۔ لاکھوں لاکھ مشرکین ختم ہو جائیں گے۔ مجاہدین امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سرکردگی میں آگے بڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اسے بھگائیں گے۔ وہ بھاگ کر بیت المقدس کے پاس باب اللد نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر ابھی اسرائیلی حکومت نے ایک بڑا ایئرپورٹ بنوا دیا ہے۔ ایئرپورٹ کے پاس جب وہ پہنچے گا بیت المقدس کے پاس تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنا نیزہ اس کے سینے میں اتار دیں گے، وہ مر جائے گا۔ نیزہ نکال کر تمام لوگوں کو بتلائیں گے کہ دیکھو دجال ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمان جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں ان تمام کو قتل کریں گے۔ عیسائی میں سے تمام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد ایمان قبول کر لیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو یہودی ہوں گے وہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھو ہمارے ذہن میں ایک خلجان اور ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہودی تو پوری دنیا میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں کے یہودیوں کو ماریں گے، تو ہم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اخبارات جو لوگ پڑھتے ہوں گے انہیں اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ پوری دنیا کے یہودی ہجرت کر کے تل ابیب اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے یہودی جس کو جب موقع ملتا ہے وہ بیت المقدس اسرائیل پہنچ جاتا ہے، اور وہاں باقاعدہ مسلمانوں کی جگہوں کو خالی کرا کر بڑی بڑی کالونیاں بنا کر پوری دنیا کے یہودیوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے۔ جو جگہ 1000 میں مل سکتی ہے یہودی اسے 15,000 20,000 25,000 میں خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں پر وہ یہودی کالونی بنائیں گے۔ تو پوری دنیا کے یہودی اپنی مقتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں، اور جب یہ اکٹھا ہو جائیں گے اور سیدنا امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اس کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال قتل ہوگا، تو تمام یہودی مسلمانوں کے سامنے ہوں گے اور مسلمان ایک ایک یہودی کو چن چن کر ماریں گے۔ اس وقت یہ در و دیوار، یہ شجر و حجر، ہر کوئی آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو مارو، میری آڑ میں یہودی چھپا ہے اس کو مارو، یہ ایک یہودی ادھر ہے۔ ہر کوئی آواز دے گا، مومن بندہ اس کو سنے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا سے جزیے کو ختم کر دیں گے۔ 2 صورت ہوگی، یا مسلمان بن جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر پوری دنیا پر اسلامی حکومت سالہ سال تک قائم رہے گی۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ اپنے ظہور کے بعد 9 سال تک، بعض روایتوں میں 7 ہے بعض میں 9، تو زیادہ سے زیادہ ہم 9 سال لے لیں کہ 9 سال تک وہ حیات رہیں گے اور اسلامی طور پر خلافت کریں گے۔ جیسی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، جیسی خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی، جیسی خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جیسی خلافت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کی، ویسی خلافت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کی نماز جنازہ سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام پڑھائیں گے۔ امام مہدی کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوں گے، اور ان دونوں کے زمانوں میں، ان دونوں کی خلافت کے زمانے میں پوری دنیا میں امن و امان ہوگا۔ اتنا زیادہ امن و امان ہوگا کہ ہمارے بچے سانپ سے کھلونے کی طرح کھیلیں گے، جنگلوں کے شیر انسانوں کی حفاظت کریں گے، بھیڑ بکریوں کی حفاظت کریں گے، ایک بھیڑیا ایک لومڑی بکریوں کے گلے کی نگہبانی کرے گا، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، زمین اپنی تمام برکتوں کو نکال دے گی، آسمان اپنے اوپر کوئی ایسا پانی روک کر نہیں رکھے گا کہ اسے نہ برسائے، آسمان پوری بارش برسائے گا، زمین اپنے تمام گلوں کو نکالے گی، فراوانی کے ساتھ نکالے گی۔ لوگ رشک کریں گے کہ کاش کہ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہوتے تو اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھتے، ان آسائشوں کو دیکھتے، ان راحتوں کو دیکھتے، انہوں نے کتنی غربت اٹھائی، کتنی پریشانی اٹھائی، رشک کریں گے۔ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کسی کو آواز دے کر بلایا جائے گا کہ سونے کا یہ جو ڈھنگار نظر آ رہا ہے لے لو، تو وہ کہے گا کہ نہیں، مجھ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، تیرے سونے سے بہتر میری نماز ہے۔ یہ حال ہوگا، ہر ایک کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، ہر ایک نہایت چین سکون امن و امان کے ساتھ ہوگا، اور یہ اسلام کا خاصہ ہوگا، اسلام سلامت سے نکلا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ پھر سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام خلافت کے بعد ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کی وفات بھی ہوگی۔ وفات کے بعد ہمارے نبی کے بازو میں یہ مدفون ہوں گے روضہ اطہر میں۔ آج وہاں پر ہمارے نبی کے ایک جانب میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بازو میں سیدنا عمر فاروق ہیں، اور ایک جانب کا حصہ خالی ہے، وہ سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کی جگہ ہے۔
اور جب قیامت بپا ہوگی تو سب سے پہلے قبر سے ہمارے اور آپ کے آقا اٹھیں گے، آپ کے بعد شیخین اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اٹھیں گے، اور پھر بقیہ تمام انسان اٹھائے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر اللہ کے نبی نے جو بڑی بڑی نشانیاں بتلائی ہیں قیامت کی، پھر ان میں سے کچھ کا وجود ہوگا، جیسے دھوئیں کا نکلنا، زمین پر ایک جانور کا نکلنا، جو نیک لوگوں کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے گا تو ان کا چہرہ انتہائی روشن اور چمکدار ہو جائے گا، اور پھر ایک ہوا بھی چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مومن وفات پا جائیں گے، اور پھر زمین پر صرف برے لوگ ہی بچیں گے، اور جب برے لوگ ہوں گے تو ان کی برائی کا عالم کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے گدھا اپنی مادہ سے بیچ چوراہے پر جفتی کرتا ہے، اس وقت کہ انسان عورتوں سے بیچ چوراہے پر زنا کریں گے، اس وقت دنیا میں اتنی خرابی ہوگی، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور قیامت آئے گی۔ یہ چند علامتیں، چند نشانیاں امام مہدی رضی اللہ عنہ، سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور دجال کے بارے میں آپ کو بتلائی گئی ہیں۔ ان تمام کے بتانے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم ان عقائد کو سمجھیں اور اپنے دل و دماغ میں ان کو رچا اور بسا لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ دنیا کی انتہائی قیمتی دولت ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ حفاظت سے رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ جیب، ہاتھ، پیر، کچھ نہیں۔ ایمان کی جگہ دل ہے، دل اندر ہے۔ بدن کو اگر نقصان ہوگا تو ہاتھ اور پیر کا نقصان پہلے ہوگا، چمڑے کا نقصان پہلے ہوگا، دل کا نقصان بعد میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہم کو ایمان سے نوازا ہے تو ہم اس ایمان کو بچا کر رکھیں۔ ایمان کو لوٹنے کے لیے جتنے لٹیرے آ رہے ہیں، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ہو، چاہے وہ بہاء اللہ ایرانی کے نام سے ہو، چاہے وہ شکیل بن حنیف کے نام سے ہوں۔ قادیان کے ایک کسان نے پچھلی صدی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ قادیان کے ایک کسان نے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، سب غیر مسلم ہے، خارج از اسلام ہیں۔ اگرچہ کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری اس 21ویں صدی میں بھی بہار کے ایک بیمار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہ مسیح جو آسمان سے نازل ہونے والے ہیں وہ میں ہوں۔ یہ تو پیدا ہوا، وہ تو آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو جیسے مرزا غلام احمد قادیانی مرتد اور کافر ہے، ایسے ہی شکیل بن حنیف بھی مرتد اور کافر ہے۔ جو لوگ اس کے ہاتھ پر مرتد ہوں گے، شکیل بن حنیف کو امام مہدی مانیں گے، شکیل بن حنیف کو مسیح موعود جو آسمان سے نازل ہوں گے دجال کو مارنے کے لیے، وہ سمجھے گا، اس کا بھی ایمان خارج ہو جائے گا۔ اور جو مرتد ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول سکتے ہیں، اور جو بولے گا تو وہ غلط کرے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو بتلائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، اور جب وہ مر جائے گا تو مسلمانوں کے جیسے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کے جیسے اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دی جائے گی۔ یہ اس کا حکم ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت کی ذلت تو ہے ہی۔ تو اللہ رب العزت ایسے لٹیروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اس فتنے کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے بعد جو حضرت مولانا حافظ اقبال صاحب ہیں وہ آپ کے سامنے مزید وضاحت سے بتلائیں گے، اور اس بارے میں ان کی کیسی کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹیں، وہ تمام باتیں بہت تفصیل سے بتلائیں گے۔ جس طریقے سے آپ حضرات ابھی انتہائی پرسکون حالت میں سماعت کر رہے تھے، اسی طرح اپنی سماعت کو جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔